اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انعام اور پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151 سے لے کے 154 تک۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی۔ کہو لوگوں، آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے: کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا، ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں پوشیدہ اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ اور ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے، تم اس پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ موٹی سب سے بڑی کہ یعنی یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ شرک اللہ کی ذات صفات میں نہ کرنا، شرک سے بچنا چاہیے۔ بہت اس کے بارے میں کہ یہ ایک کالی رات ہو، اس میں ایک کالی چونٹی اور وہ کالے پہاڑ کے نیچے ہو، تو شرک ایسا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلنا، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ماں باپ سے اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کا خیال رکھنا۔ آج کل کے دور میں جو ہے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ پھر یہ کہ غربت سے اولاد کو قتل نہ کریں، پیٹ میں یا پھر پیدا ہونے کے بعد ان کو نہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، اولاد آئے گی تو اللہ ان کے رزق سے بھی، ان کے نصیب سے اللہ رزق دے گا۔ بے حیائی کے کاموں ظاہر پوشی اس کے پاس نہ بھٹکنا، بے حیائی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، اور عورتیں اپنی حفاظت کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو موبائل ہے ہمارے پاس یا اور دوسری چیزیں ظاہری باطنی طور پہ چھپ کر جو ہے ہمیں جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں سے بچیں، تو یہ بھی ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہماری آنکھ مضبوط رہے گی، ایمان مضبوط رہے گا، دل مضبوط رہے گا۔ اور یہ کہ کسی جان کو قتل نہیں کرنا ہے ناحق، لیکن اگر کوئی شریعت کا حکم ہو تو اس کے مطابق۔ اور یتیم کے مال کے بارے میں ہے کہ وہ نہیں کھانا جب تک کہ وہ جو ہے یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ ناپ تول کے بارے میں ہے، یعنی وہ ناپ تول ہم جو ہے انصاف کے ساتھ کریں۔ ہمارے معاشرے میں کتنی کمی ہو رہی ہے یا پھر بے انصافی ہو رہی ہے، جاب جو ہم کر رہے ہیں وہ انصاف کے ساتھ کریں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ اتنی تکلیفیں آ گئی ہیں اور رونا دھونا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنی تکلیف ڈالتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ اور نسبت کوئی بات کہو انصاف سے کہو، اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے تو اس میں ہم جو حق بات ہے وہ کہیں، چاہے ہمارے رشتہ دار بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، جو حق بات ہے وہ کرنا چاہیے، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے، کیونکہ یہ کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کے کوئی دین نہیں، اور اللہ سے عہد جو ہے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا تم خدا حکم دیتا ہے تاکہ نصیحت قبول کرو، یہ ہمیں اس لیے کہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں اور ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی ہے، تو تم اس پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا، ان پر چل کر خدا کے راستے سے الگ جاؤ۔ یعنی ان جو بھی چیزیں بتائی ہیں اس کے ہم خلاف جائیں گے، شرک، بے حیائی، یا اپنے کام میں ناانصافی یا حق بات نہ کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ کی راہ پہ چلیں گے، تو اللہ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ سب دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم پرہیز کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔